پتہ نہیں کتنے مشکوک نسب کے لوگ گھوم رہے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کی اولادوں میں ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم گپ شپ میں نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھیں آئندہ 3 سال تک مطالعہ کرو، جب علم ہو جائے پھر صحابہ پہ زبان کھولنا، تو ہم اس موضوع پہ بات نہ کیا کرو۔ 99% کو تو انگریزی پڑھنی ہی نہیں آتی، اگر کسی کو آتی بھی ہے تو جتنے بل ایک دن میں پاس ہوتے ہیں وہ کس مائی کے لال نے پڑھے ہوتے ہیں، کون ان کو پڑھ سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOT میڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس کے اوپر ہمارے ہاں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات تو کی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے وہ ان چیزوں سے روگردانی کرتا ہے، اور وہ جو معاملات جو مذہبی ایشو پر ہوتے ہیں ان کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی۔ تو ہم نے آج سوچا کہ کیوں نہ گزشتہ دنوں ایک ہفتے کے اندر پیش آنے والے کچھ ایسے واقعات تھے کہ جس کے اوپر ہم علماء سے بات کریں، اور علماء سے جو ہے وہ جو ایک شرعی جو حکم ہے ہمارے لیے، یا یہ جو مسائل ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے پس پردہ جو ہے وہ حقائق کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے، تو یہ ہم جانیں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور کرتے ہیں ہم آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، گزشتہ دنوں گزشتہ ایک ہفتے کے اندر کچھ واقعات ایسے پیش آئے جس طرح مظہر برلاس کی طرف سے صحابہ کرام کی توہین کی گئی، اس کے بعد پھر شہباز گل کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی، پھر اس کے بعد ایسے ہی آگے چل کر علی زیدی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کے اندر سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کی گئی، پھر ایک لیا کے اندر ایک خاتون نے جو ہے وہ صحابہ کرام کی توہین کی گئی۔ سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے، صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ جب کوئی حدیث کی روایت ہوتی ہے تو اس میں راوی پر جرح ہوتی ہے کہ ان کا حافظہ کیسا تھا، کردار کیسا تھا، لیکن جب صحابی کا نام آتا ہے تو اس پر جرح نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ سارے جنتی ہیں، وہ کامیاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا دلوں کا تقوی میں، اور وہ سارے کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے کا، بعد کا، دل کا، ظاہر باطن سب جانتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی گواہی آ گئی تو صحابہ سارے کے سارے عادل اور ثقہ ہیں، ان پر کوئی جرح، کوئی نقد نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، اور یہ سند انہیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں دے دی۔ کیا مفتی صاحب صحابہ کرام کی عزت اور تعظیم کیے بغیر ایک مسلمان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، آخری کتاب قرآن کریم، یہ سب ہمیں صحابہ ہی سے تو ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب صحابہ کو دیا، سکھایا، بتایا، صحابہ موجود تھے۔ تو اگر کوئی صحابہ کو ہی نہیں مانتا تو پھر وہ قرآن کیسے مانے گا، اذان کیسے مانے گا، نماز کیسے مانے گا، توحید کیسے مانے گا، نبی کی دعوت کیسے مانے گا؟ چنانچہ آپ دیکھ لیں معروضی جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ جو صحابہ کو مانتا ہے وہ اللہ، رسول، قرآن، نماز کو مانتا ہے، اور جو صحابہ کو نہیں مانتا اس کی نماز بھی الگ ہے، اس کی اذان بھی الگ ہے، وہ قرآن کو نعوذ باللہ محرف کتاب کہتے ہیں۔ تو صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے والے اصل میں لوگ ہی وہ ہیں کہ وہ نعوذ باللہ نبی پہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی منافقت کھل جاتی۔ تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ جو شہود ہیں، گواہ ہیں، ان پہ جرح کی اور اپنی منافقت سے کام دکھانے کی کوشش کی۔ تو صحابہ کے بغیر تو ایمان مکمل ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ مفتی صاحب، ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے کہ توہین کر دو، اس کے بعد آ کر کہہ دو کہ جی معذرت، جی غلطی ہو گئی۔ تو کیا کسی کے معذرت کر لینے سے یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، یا اس کے اوپر کوئی سزا بھی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ٹریفک سگنل توڑ کے یہ کہہ دیں کہ سوری پتہ نہیں تھا تو کیا چالان نہیں ہوگا؟ قتل کر کے کہہ دیں سوری مجھے نہیں پتا تھا یہ جرم ہے، تو کیا اس پہ مقدمہ نہیں چلے گا، اسے سزا نہیں ہوگی؟ صحابہ مظلوم ہستیاں رہ گئیں
کہ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی کہہ دے اور پھر سوری کہہ کے نکل جائے. نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ اگر ایک مسلمان واقعی وہ مسلمان ہے، صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اس سے لا علمی میں کوئی بات نکل جائے، مثال کے طور پہ شہباز گل نے جو کیا، اس نے کہا کہ یہ فلاں نے ہندہ جیسا عمل کیا، اور سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں. الاسلام یہدم ما قبلہ، جب اسلام آتا ہے تو اس سے پہلے کہ سارے گناہ سب ختم، سب معاف ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی. اب ان کا وہ جو عمل ہے اس وقت وہ اسلام نہیں لائی تھی، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام لائی ہیں، آپ نے ان کے اسلام کو قبول کیا. وہ بات چیت ساری احادیث مبارکہ میں موجود ہے. اب جب اسے اس پہ تنبیہ کی گئی تو اس نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اسلام لے آئی تھی، اور اس سے پہلے اس سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی، اور جیسے ہی اس کو پتہ چلا اس نے فوراً ری ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ جی میں اس پہ تو اس پہ کئی حضرات نے کہا کہ سیدہ ہندہ کا احد والا واقعہ جتنا بیان کیا گیا کلیجہ چبانے والا، ان کے اسلام کا واقعہ اس کثرت سے بیان نہیں ہوا، تو ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہ ہو. تو قاضی اس کی چھان پھٹک کرے، اور اگر ایسا لگے کہ حالات واقعی ایسے ہیں اور یہ آدمی دل سے شرمندہ ہے تو وہ معافی تو معافی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس نے ایک واقعے کا حوالہ دیا تھا، اس نے ڈائریکٹ گستاخی نہیں کی تھی. تو اگر وہ واقعی ایسا لگتا ہے قاضی کو، مقدمہ تو چلے گا، تو قاضی کو لگتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس کے لیے معافی کی گنجائش ہو سکتی. لیکن وہ لوگ جن کا عقیدہ ہی ہے وہ، اور وہ صحابہ پہ تان و تشنیع کرتے ہیں اور کسی موقع پہ چوکتے نہ ہوں، تو وہ 1000 دفعہ، اور وہ تو سوری کہتے بھی نہیں، اور وہ 1000 دفعہ کہتے بھی رہے، ان کی تو کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کے بنیادی عقائد ہی ہیں. مفتی صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی شخص توہین کرے تو اس کو سزا کا مستحق وہ ہے، فیصلہ قاضی نے کرنا ہے، عدالت نے کرنا ہے، کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خود فیصلہ کرے. قرون اولیٰ میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلفائے راشدین کے ادوار کے اندر توہین صحابہ کے واقعات اس وقت بھی ہوتے تھے، اور کیا اس کے اوپر سزائیں تھیں، اور کیا اس دور میں سزائیں دی گئی ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو طعن ہے تو قرآن کریم میں موجود ہے نا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان جیسا ایمان لاؤ، صحابہ معیار ہیں، کسوٹی ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ایسا ایمان لائیں جیسا نعوذ باللہ یہ بیوقوف لائیں، مطلب یہ تو بیوقوف ہے، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، غلام ہیں، کمزور لوگ ہیں، یہ ایمان لیں تو ایسا لائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جواب دیا، الا انہم هم السفہاء، یہ خود بے وقوف اور پاگل ہیں، ولکن لا یعلمون، انہیں اس کا ادراک اور شعور نہیں ہے. اور اسی طرح صحابہ میں سے حضرت عثمان پر بڑا مشہور واقعہ ہے، کوئی آدمی زبان تان دراز کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھائے بغیر واپس آئے، اور ایک موقع پر حضور نے غیر مسلم یا منافق نہیں تھے، صحابہ میں سے بعض نے حضرت ابو بکر کو کچھ کہا تو آپ نے کہا کیا تم میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے کہ تم اسے کچھ نہ کہو. تو صحابہ پر طعن و تشنیع کے واقعات ہوئے ہیں، اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، اس کا جواب رسول اللہ نے دیا ہے. اور ایک موقع پر ایک صحابی حضرت ابوبکر سے ایسے آگے چل رہے ہیں تو آپ نے بازو پکڑ کے روکا اور کہا کہ اس شخص سے آگے چل رہے ہو کہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے. تو صحابہ پر طعن و تشنیع کے واقعات قرون اولیٰ میں بھی ہوئے ہیں، لیکن منافقین نے کیے ہیں، کفار نے کیے ہیں. کیا ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں یا نہیں، صرف سرزنش کر کے چھوڑ دیا گیا؟ دیکھیں، جب صحابہ موجود ہیں اور سامنے ایک آدمی ہے تو اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ خود تابع ہے، اگر وہ ان کا آپس کا نزاع ہے تو اس کا قاضی فیصلہ کرتا تھا. لیکن اگر کسی نے کسی پر بحیثیت صحابی طعن کیا ہے، نبی کے صحابہ پر طعن کیا ہے، تو اس پر پھر مقدمات بھی چلے ہیں، اس پر سزائیں بھی ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو رجم کیا گیا، بہت سارے لوگ قتل کر دیے گئے. مفتی صاحب، ایک شخص ہے وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے لیکن بہت ساری چیزوں سے اس کو علم نہیں ہے، اب وہ کہیں پر واز کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، تو اس کی زبان سے کسی وجہ سے، یعنی کہ وہ گفتگو کرتے ہوئے اس کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں کہ جس کا اس کا مقصد وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو بعد میں پتہ چلتا علماء کے ذریعے یا عام پبلک کے ذریعے کہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے یہ توہین صحابہ کے زمرے میں آتے ہیں. تو کیا ایسا شخص بھی سزا کا مستحق ہوگا
یا کہ ایسا شخص اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے یا توبہ طائب ہو جاتا ہے تو اس کی معافی کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ امت سے معافی مانگے گا یا اللہ سے معافی مانگے گا؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایسا شخص سزا کا مستحق ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں معروضی حالات کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے. ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہاں پر ٹریفک سگنل توڑنا جرم ہے, یہاں کسی کی پراپرٹی میں گھسنا جرم ہے. صحابہ کی بڑی سے بڑی توہین یہاں پر اسپیکر پر, مجمع میں, مجالس میں ہوتی ہے, اس پر کوئی پوچھنے والا نہیں. اب یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ یہاں پر ہوتا یہ کہ آپ نے سوال کیا کسی آدمی سے نادانستہ کوئی لفظ نکل گیا, تو اگر مجلس میں نکلا ہے, سوشل میڈیا پر نکلا ہے, ویڈیو میں نکلا ہے, اسپیکر پر ایسا لفظ, تو وہ اسپیکر پہ معافی مانگے, وہ سوشل میڈیا پہ معافی مانگے, وہ اسی طرح کی ویڈیو میں, اسی طرح کی مجلس میں کہے کہ مجھ سے جو فلاں لفظ نادانستہ نکلے ہیں میں اس پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں, تمام مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں, معافی کا خواستگار ہوں, توبہ کرتا ہوں. تو یہی ایک طریقہ ہے. اور باقی رہی یہ بات, تو اللہ سے تو اس نے معافی مانگنی ہے, کیونکہ صحابہ پر تان کا جواب تو اللہ میاں خود دیتے ہیں, ڈائریکٹ دیتا ہے. وہ اللہ سے بھی معافی مانگے گا, مستقل اس پہ استغفار کرتا رہے گا, اور امت سے بھی معافی مانگے گا. اور اگر اسلامی حکومت صحیح قوانین موجود ہیں تو اگر کوئی قاضی کی عدالت تک اسے لے گیا تو اسے وہاں جا کے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ مجھ سے نادانستہ ہوا ہے, اور پھر وہ قاضی کی ثوابدید پر ہے. سزا نہ بھی ہو, ممکن ہے قاضی اس پہ تعزیراً یہ بات عائد کر دے کہ آئندہ 3 سال تک مطالعہ کرو, جب علم ہو جائے پھر صحابہ پہ زبان کھولنا, تو ہم اس موضوع پہ بات نہ کیا کرو. مفتی صاحب, ایک شخص ہے اس کے مذہبی عقائد کا حصہ ہے توہین صحابہ, تو ایسے شخص کے لیے اسلام کے اندر کیا سزا ہے؟ کیا وہ اس کے مذہبی عقائد ہونے کی وجہ سے اسلام اس کی روک تھام کرتا ہے, یا جیسے ہمارے یہاں اسلامی ملک ہے اور ہمارے یہاں قوانین ہیں, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, یہ الگ بات ہے, ایک الگ بحث ہے کہ کتنے قرآن کے مطابق ہیں اور کتنے ویسے بنائے گئے. تو آپ علماء اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کہ ایک شخص اس کے مذہبی عقائد ہیں, تو کیا اسلام اس کو اس کے مذہبی عقائد سے روکتا ہے اس توہین سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مذہب کسی چیز کے ماننے کو یا نہ ماننے کو کہتے ہیں. ماننا بھی مذہب ہوتا ہے, نہ ماننا بھی مذہب ہوتا ہے. ہندو 1 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں, یہ ان کا مذہب ہے. سکھ گرو نانک اور گرنتھ کو مانتے ہیں, یہ ان کا مذہب ہے. یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ اور پیارے آقا پہ ایمان نہیں لاتے, مذہب ہے, قرآن نے اس کو مانا ہے, مذہب ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے, ان کو نصرانی یا عیسائی کہا جاتا, مذہب ہے. کسی کو ماننا مذہب ہوتا ہے, کسی کو نہ ماننا بھی مذہب ہوتا ہے. کیا کسی کو گالی دینا مذہب ہوتا ہے؟ گالی دینا کون سا مذہب ہوتا ہے؟ دنیا کے ہر مذہب میں دوسرے کو ایذا دینا حرام ہے, اور آپ 1400 سال پہلے اور سینکڑوں سال پہلے کی شخصیات کو گالیاں دیں اور ان کے ماننے والوں کو اذیت دیں اور کروڑوں لوگوں کو, اربوں لوگوں کو کرب میں مبتلا کریں, اور گالی دے کر آپ یہ کہیں کہ میرا مذہب ہے. یاد رکھیے, ماننا مذہب ہوتا ہے, نہ ماننا مذہب ہوتا ہے. گالی دینا مذہب نہیں, گالی دینا شرارت اور فساد ہوتا ہے, اور اس سے ایسے نمٹا جاتا ہے جیسے شرارتی اور فسادی سے نمٹا جاتا ہے. یہ کون سا مذہب ہے کہ کوئی کسی کو گالی دے اور پھر کہے کہ ہمارا مذہب ہے؟ کل ایک آدمی اٹھ کے کسی کے باپ کو گالی دے اور کہے کہ ہمارا مذہب ہے. صحابہ مظلوم رہ گئے, فرعون کو کوئی گالی نہیں دیتا, نمرود کو نہیں دے رہے, صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں, تو صحابہ مظلوم رہ گئے کہ ان کو گالی دے گا اور کہے گا کہ ہمارا مذہب ہے. یہ مذہب نہیں ہے, یہ شرارت ہے, اور ایسے شرارتی لوگوں سے قانون آئینی ہاتھوں سے نمٹتا ہے, اور اسے نمٹنا چاہیے. موجودہ جو سیاسی حالات چل رہے ہیں اس کے اندر جس طرح کی بہت ساری قانون سازیاں ہوتی ہیں, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ حقوق نسواں بل جیسے قوانین ملک کے اندر لائے گئے, اسی طرح جو ہے وہ مدارس کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی, پھر اسی طرح بھی ٹرانسجینڈر بل تھا. یہ ساری چیزیں سیاسی لوگ تو کرتے ہیں, لیکن توہین صحابہ کے حوالے سے گزشتہ ایک زمانے سے ہم لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ قانون سازی کی کوشش کی جا رہی ہے, بعض لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی ہمارے ہاں جو قیادت ہے ہمارے ملک کی, وہ اس کو سنجیدگی سے لینا نہیں چاہتی, یا وہ اس کو سنجیدہ سمجھتے نہیں ہیں, یا کہ یہ جو موضوع ہے یہ ان کی سیاست کی کہیں نہ کہیں سیاست کو چمکانے کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ الیکشن کے موقع پر ایسی چیزوں کو سامنے لے آتے ہیں, بعد میں ان کو درگزر کر دیتے ہیں, یا کہ ان کو بیسک ان کا وجود جو ہے جماعتوں کا وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو مذہبی معاملات کے اندر الجھا کے رکھو اور حکومت کرو. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر سکت کہاں پر ہے کہ کہاں پر حکومت جو ہے یا ادارے جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہے؟ ہمارے یہاں قانون سازی کس زبان میں ہوتی ہے؟ کس زبان میں قانون سازی ہوتی ہے؟ اس کا متن کس زبان میں آتا ہے؟ اسمبلی میں انگریزی کے اندر.
اور انگریزی جاننے والے کتنے؟ مثال کے طور پہ آپ لگا لیں کہ جی 800 ایم پی ہیں، تو 800 میں سے کتنے ایم پیز ہیں جن کو انگریزی پڑھنی آتی ہے؟ وہ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا قانون سازی ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے تو بہت سارے میں نے ایم پی ایسے بھی دیکھے کہ جنہوں نے جب بل پیش کیے اسمبلی کے اندر، جب ان سے ان کے بل کے حوالے سے جب ان سے بات کی گئی کہ بھائی بل کا متن تو آپ پڑھ کے سنائیں، تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی کہ بل ان کو کہیں سے آیا تھا. کیا ایسا تو نہیں کہ ہمیں باہر سے کہیں سے یہ چیزیں لکھ کر دی جاتی ہیں، ہمیں بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہو رہا؟ میں نے عرض کیا کہ انگریزی میں قانون کا مسودہ آتا ہے، 99% کو تو انگریزی پڑھنی ہی نہیں آتی. اگر کسی کو آتی بھی ہے تو جتنے بل ایک دن میں پاس ہوتے ہیں وہ کس مائی کے لال نے پڑھے ہوتے ہیں؟ کون ان کو پڑھ سکتا ہے؟ اور ہم کتنے مقروض ہیں کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ بھی مقروض ہے. عمران حکومت سے پہلے کہا جاتا تھا 28,000 کا، اب تو پتہ نہیں 70-80 ہزار کا مقروض ہے. تو ہمارے ہاں یہ سارے کھیل این جی اوز کے ذریعے اور سیاسی تنظیموں کے چند لوگوں کے ذریعے کھیلے جاتے ہیں. ڈرافٹ کہیں اور بنتا ہے، وہ آتا ہے، اور جو حکومتی اراکین ہوتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، پاس ہوتا ہے. اور اگر وہ دین کے خلاف ہو، جیسے ٹرانسجنڈر ہے، ختم نبوت کی شقوں میں ترمیم ہے، حکومت، اپوزیشن، آزاد سارے اس پہ ووٹ دیتے ہیں. تو اس وقت جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جیسے لوگوں کو ہم بھیج رہے ہیں، ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ مولویوں کے آپس کے پھڈے ہیں. جب عوام بپھرتی ہے اور گستاخیوں پہ قتل ہونے لگتے ہیں، ہنگامے ہونے لگتے ہیں، فساد ہونے لگتا ہے، پھر حکومت کو ہوش آتا ہے، دونوں طرف کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کچھ نئے مسودہ قوانین بناتے ہیں، سخت قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں. عمل اس پہ کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ہر محرم میں گستاخیاں ہوتی ہیں، کراچی میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گستاخی ہوئی، اگر اس پہ لٹکا دیتے، اسلام آباد میں سیدنا صدیق اکبر کی توہین کی، پھر لندن بھاگ گیا جس کو زلفی بخاری نے بھگایا، تو اگر یہ سزائیں ہو جاتی، لٹکا دیے جاتے، تو یہ سلسلہ رک جاتا. ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، سزائیں نہیں ہو رہی. اس وجہ سے ہر طرف فساد ہی فساد ہے. اور یہ جو اندر بیٹھے ہیں، ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انہوں نے اپنی پارٹی دیکھنی ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بل منظور کرانا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور جب صحابہ کی یا دین کی بات آتی ہے تو اگر حکومت یا فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی زور ہو، جیسے وہ کیا تھا پیغام پاکستان، اس طرح کی چیز منظور ہوتی ہے، لیکن وہ وقتی طور پہ جوش ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. پیغام پاکستان کی آپ نے بات کی، وہ ایک الگ موضوع، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پھر کبھی کوشش کریں گے کچھ گفتگو کی. ابھی آپ نے ہمیں سوال کے اندر آپ نے ایک بات یہ کی تھی کہ صحابہ کرام کے بغیر تو ایمان کامل نہیں ہے. تو یقیناً جب جس چیز سے ایمان کامل نہ ہو، تو جب آپ سے ایسی خطائیں سرزد ہو جائیں، تو علماء سے سنا ہے کہ بعض مرتبہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرنا پڑ جاتا ہے. تو ایسے لوگ کہ جو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو ان کی تو اولاد بھی مشکوک نہیں ٹھہرے گی معاشرے کے اندر. وہ کس طرح جی رہے ہیں؟ جن لوگوں کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی ضرورت تھی لیکن وہ اڑے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر بھی تو سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. کریں جیسے کہ ابھی پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی طرف سے توہین ہوئی، شہباز گل نے جب ٹویٹ کیا تو اس کے خلاف باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے شہباز گل کی حمایت کے اندر، اور وہ ٹرینڈ جو تھا وہ باقاعدہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں کیا گیا تھا. تو یہ ایک نظریہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو تو بچانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. پھر علی زیدی کے خلاف جو ہوا، جب فیصل واوڈا نے پارٹی پالیسی کے خلاف بات کی تو اس کو تو نوٹس جاری کیا گیا، علی زیدی کو کوئی نوٹس نہیں ہوا. اسی طرح شہباز گل کو کوئی نوٹس نہیں ہوا. زلفی بخاری نے جیسے آپ نے بات کی کہ توہین صحابہ کے ایک مجرم کو انگلینڈ بھگا دیا، اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر ہمارے یہاں جو سیاسی پارٹیاں ہیں، عوام کو بھی یہ چاہیے کہ وہ شعور کا مظاہرہ کریں اور ایسے لوگوں کو اپنے ہاں ان کا بائیکاٹ کریں؟ ایک بریلوی عالم دین کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور اتفاق سے آج میرے سٹیٹس پر بھی ہے. انہوں نے بڑے درد دل سے کہا کہ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم گپ شپ میں نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ یہ ایک ریڈ لائن ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ابو زرع رازی رحمہ اللہ کا وہ قول نقل کیا ہے، اذا رأیت الرجل ان ينتقص صحابیا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنه زندیق.
ابن حجر اسقلانی ابو زرع رازی کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ صحابہ میں سے کسی صحابی کی تنقیص کر رہا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے. تو اس کا تو حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار نص قطعی کا انکار ہے. تو فتوے اور فقہ کی بنیاد پر جو بات ہے، فقہ کی بنیاد پر، وہ یہ ہے کہ کسی صحابی کی ایسی تنقیص اور توہین جس سے کسی دلیل قطعی کا انکار ہوتا ہو، جیسے حضرت ابوبکر دلیل قطعی قرآن سے اذ یقول لصاحبہ، صحابی ہیں، اگر کوئی ان کی صحابیت کا انکار کرے گا تو وہ نص قطعی کا انکار کر رہا ہے. ایسا آدمی تو کافر ہے اور زندیق ہے. اب جب اس کا ایمان گیا، اسی فتوے میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا نکاح بھی گیا، تو وہ تجدید ایمان بھی کرے گا، تجدید نکاح بھی کرے گا. اور پتہ نہیں کتنے مشکوک نسب کے لوگ گھوم رہے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کی اولادوں میں ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کہیں بھی مطلب تان و تشنی کے لیے صحابہ ملے، قرآن ملے، نبی کا دین ملا ہے، یہ مسلمان ہیں، اور پھر لوگ ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں پھر آ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں. مسلمانوں کی غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ ایسے لوگوں کے خلاف عوام کو یہ شعور نہیں دلانا چاہیے ممبر و محراب سے کہ ایسے لوگ جو توہین صحابہ کرنے والوں کی طرفداریاں کرتے ہیں یا ان کے پیچھے پس پشت کھڑے ہیں تو ان کا سیاسی طور پر بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے. ممبر اور محراب سے یہ بات نہیں ہوتی، کیوں ایسا؟ اصل میں دیکھیں اس وقت ہمارے یہاں 3 بڑی پارٹیاں ہیں. پیپلز پارٹی ہے تو محترمہ نصرت بھٹو، ان کے عقائد، اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو، اور اب یہ آصف علی زرداری. اور اسی طرح پی ٹی آئی میں تو قادیانی شعبہ بہت زیادہ فعال ہے. ان کو تو ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ علماء، دین، مدارس، اس کے خلاف قادیانیت اپنا انتقام لینا چاہتی ہے، کیونکہ علماء نے ان کو کافر قرار دلوایا، اقلیت قرار دلوایا. تو قادیانیت کا شعبہ اس میں بڑا فعال ہے. اب ممبر و محراب سے اگر کہیں بات ہوتی ہے تو اس وقت سیاسی وابستگیاں اتنی بڑی ہیں کہ لوگوں کے نزدیک مذہب سے بڑی ہو گئی ہیں. امام خطیب کوئی بات کرتا ہے، لوگ مسجد میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بولے بھائی یہ تم کیا بات کرو، ہمارے لیڈر کے خلاف کیوں بات کر رہے ہو؟ تو وہ ہاں بغیر نام لیے وہ ضرور کہتے ہیں کہ صحابہ کی توہین نہیں کرو، گستاخی نہیں کرو، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے جنہوں نے کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی وابستگی ہو، وہ کھل کے کام کیا ہے. امیر عظمت حضرت مولانا نواز جنگوی شہید، مولانا اعظم طارق، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، علامہ علی شیر حدی، مولانا شعیب ندیم، مولانا عبدالغفور ندیم، اور ایسے سینکڑوں علماء اور 7,000 کے قریب جوانوں اور مردوں نے اس پر جانیں دی ہیں پاکستان میں اس مشن پر. تو ایک بہت بڑی جماعت ہے جو دفاع صحابہ کی پوری لائن بن کے کھڑی ہے، اور وہ کہیں سے مخالفت دیکھتے ہیں، وہ کسی قسم کا لا یخافون لومۃ لائم، میدان میں اترتے ہیں، کھل کے مخالفت کرتے ہیں. عام علماء اس لیے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ پی ٹی آئی کی مخالفت کریں گے تو پی ٹی آئی کے ساتھ کم از کم پاکستان میں اس وقت 1 کروڑ آدمی تو ہے، وہ کروڑ آدمی مفت میں مخالف ہو جائے گا. تو وہ بغیر نام لیے جہاں صحابہ کی تنقیص ہے، گستاخی ہے، وہ اس پہ بات کرتے ہیں، اور علماء ہر فورم پہ بات کر رہے ہیں، الحمدللہ سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں، تحریر میں بھی کر رہے ہیں، تقریر میں بھی کر رہے ہیں، جلسوں میں، جلوسوں میں، جو ان سے بن پڑتا ہے کرتے ہیں. لیکن ہر سیاسی پارٹی کو نام لے کے مخالف بنا لینا یہ حکمت اور دانش مندی نہیں ہے. باقی علی زیدی جیسے لوگ یہ تو ہر جماعت میں گھسے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے عقائد کی ترویج کریں اور اس جماعت کا پلیٹ فارم لے کر کچھ بھی بک دیں صحابہ کے خلاف. مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ، نبوت، قرآن، حدیث، اس کے خلاف بکنے والے کسی بھی آدمی کو ان کو برداشت نہیں کرنا چاہیے اور اس کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک عام آدمی، بے نمازی سیاسی آدمی کا ساتھ دے رہے ہیں صحابہ کے مقابلے میں. آپ کو تو کہنا چاہیے تم نے غلط بات کی ہے، معافی مانگو، یہ تم نے غلط کیا، اسے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور ہم آپ کے مشکور ہیں. جی ناظرین، یہ آپ نے ہمارے آج کچھ گفتگو تھی پچھلے چند دنوں میں ہونے والے کچھ مسائل کے اوپر. چلتے چلتے ایک سوال ہمارے مقتدر ادارے ہیں، ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، ہمارے ہاں جو صاحب اقتدار ہیں یا حزب اختلاف میں ہیں، ان سے چلتے چلتے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو تنقید، جو الفاظ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارے ہاں بعض مجالس کے اندر کیے جاتے ہیں، بعض سیاسی لوگوں کی جانب سے کیے جاتے ہیں، کیا بعین وہی الفاظ آپ کے پارٹی کے لیڈر کے بارے میں، قائد اعظم کے بارے میں، فاطمہ جناح کے بارے میں یا علامہ اقبال کے بارے میں یہی الفاظ اگر برسر ممبر اور محفل یا مجلس کے اندر کیے جائیں تو کیا ہمارے مقتدر ادارے، ہماری سیاسی پارٹیاں اور ہماری جو عدلیہ ہے، ہمارے جو اس حوالے سے جو کام کرنے والے ادارے ہیں، کیا وہ اسی طرح خاموش رہیں گے یا وہ
حرکت میں آئیں گے. اگر وہ حرکت میں آئیں گے تو یقیناً یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے, اور اس کے لیے 14 لاکھ لوگوں نے قربانی دی تھی, اور بڑا ایک عجیب سا موقع ہے کہ آج غازی علم الدین شہید کی شہادت کا دن بھی ہے, 31 اکتوبر کا دن ہے. تو یقیناً اس موقع پر جو ہے ان کی قربانی کو جہاں پر ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں, وہیں پر ہم مقتدر اداروں سے پھر سے کہیں گے کہ یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا. اس ملک کے اندر اسلام کی جو مقتدر شخصیات ہیں, چاہے وہ کسی مسلک کے بڑے علماء ہوں جن کو آج کے دور میں لوگ اپنا امام تصور کرتے ہیں, توہین ان کی بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو صحابہ کرام جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے امام ہیں, ان کی توہین تو قطعاً نہیں ہونی چاہیے. اگر ادارے اپنی جو ان کی ذمہ داریاں وہ ان کو نبھائیں گے تو یقیناً یہ ملک امن کا گہوارہ ہوگا. لیکن اگر اداروں میں اگر کالی بھیڑیں رہیں گی تو یقیناً آج جیسے غازی علم الدین شہید کا دن ہے, تو اس طرح کے لوگ پھر قانون کو ہاتھ میں لیں گے, اور پھر یقیناً پھر اس کی پریشانی کے سبب جو ہے وہ اداروں کو بھی پریشانیاں ہوں گی, عوام کو بھی پریشانیاں ہوں گی. تو اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جہاں تک علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, جو علماء اس حوالے سے خاموش ہیں یا وہ اس حوالے سے اب تک ان تک بات نہیں پہنچی, یقیناً وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے, ہمیں یقین ہے. اور اگر آپ آواز نہیں اٹھاتے تو آپ کو یقیناً اپنے ایمان کے اوپر ایک مرتبہ نظر ثانی کر لینی چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہمارے لیے ہمارا لیڈر تو صاحب عزت ہے, ہم اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم صحابہ کرام کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے. تو پھر ہمارے ایمان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں. تو یہ ایک سوال تھا ہمارے مقتدر اداروں پر بھی, ان لوگوں پر بھی جو سیاسی پارٹیوں کو کہیں نہ کہیں فیور کرتے ہیں یا سیاسی پارٹیوں کے پیچھے کھڑے ہیں. جاتے جاتے ایک دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں, اللہ پاک جہاں رکھے آپ کو ایمان, صحت اور مزاج کی بہتر حالت میں رکھیں. آنے والے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.